الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغناہ رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم سامعین، بس 10 سے 12 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ کہ صاحب عرس حضور پاسبان ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ انشاءاللہ اپنے موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے ملت کے پاسبان ہے یوسف القادری۔ آپ جس عظیم ذات کے عرس پاک میں حاضر آئے ہیں ان کا نام یوسف القادری کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ شعر سماعت کریں، ملت کے پاسبان ہے یوسف القادری، ہم سنیوں کی جان ہے یوسف القادری۔ ملت کے پاسبان ہے یوسف القادری، ہم سنیوں کی جان ہے یوسف القادری۔ احمد رضا و مفتی اعظم کے بالیقین، احمد رضا و مفتی اعظم کے بالیقین مسلک کے ترجمان ہے یوسف القادری، مسلک کے ترجمان ہے یوسف القادری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر! آپ لوگ بولتے رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت، مسلکی اعلیٰ حضرت، بسری بسری قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، قاضی نیپال حضرت علامہ مفتی اظہار النبی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کہتا ہے چن چن کے نجدیوں کا جو کرتا رہا شکار، چن چن کے نجدیوں کا جو کرتا رہا شکار، وہ تیر وہ کمان ہے یوسف القادری، وہ تیر وہ کمان ہے یوسف القادری۔ آگے شاعر کہتا ہے عشق نبی کا جس نے پڑھایا ہمیں سبق، عشق نبی کا جس نے پڑھایا ہمیں سبق، وہ علم کا جہان ہے یوسف القادری، وہ علم کا جہان ہے یوسف القادری۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر محمد مصوی رضا مصباحی صاحب قبلہ کے حوالے سے سنا کہ انہوں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی، تو اس پی ایچ ڈی کی اہمیت کو اور دوبالا کرنے کے لیے بتایا گیا کہ وہ اس وقت کی سب سے پہلے پی ایچ ڈی ہے۔ تو اسی سب سے پہلے ہونے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور پاسبان ملت کے اولیات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضور پاسبان ملت، آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ بیلا کو مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے۔ جس بیلا میں آپ ابھی جلوہ افروز حاضر ہیں اسے مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے، جہاں حضور قاضی القضات جیسے عظیم فقیہ گزرے، جہاں حکیم ملت جیسے خطیب گزرے، جہاں مفتی شمس الدین جیسے مفتی اور استاذ جلوہ افروز ہیں، جہاں منظور العلماء جیسے محبوب العلماء عالم دین موجود ہیں، جہاں عزیز ملت جیسے مفتی موجود ہیں، ان تمام علماء کرام کے درمیان میں آپ بیلا کی تاریخ کو، لادو کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اتنے علماء موجود ہیں، لیکن ان علماء میں اس بیلا لادو کی سرزمین پر سب سے پہلا کوئی عالم دین ہے تو حضور پاسبان ملت علیہ رحمت۔ ان سے پہلے بیلا لادو میں نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی عالم ہوا، ان کے بعد بھی جو بھی عالم ہوا وہ ہوا۔ بلکہ میں ایک ضلع اور آگر کے بڑھ کر کے کہتا ہوں، جیسے بیلا لادو ہی میں نہیں، پورے ضلع دھنوشا کے اندر اگر کوئی سب سے پہلا عالم دین ہوا تو حضور پاسبان ملت علیہ رحمت کی ذات مبارکہ۔ اور حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات استاذ کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دنیائے تدریس کی تاریخ کو پڑھیں گے
تو یہ پائیں گے کہ حضور صدر الشریعہ کے درسگاہ علم و فن سے جو بھی پڑھ کر کے نکلے انہوں نے ایک انقلاب پیدا کیا۔ حضور حافظ ملت کو دیکھ لیں، مبارک پور میں انہوں نے جو انقلاب برپا کیا، آج پوری دنیا میں اس کا فیضان عام ہو رہا۔ حضور علامہ سردار احمد پٹیل، سردار احمد لائل پوری، جو حضور محدث اعظم پاکستان کے نام سے مشہور ہے، آپ کی ذات کو دیکھ لیں، آپ جب پاکستان میں گئے تو فیضان صدر شریعہ کو پورے پاکستان میں عام کیا۔ اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک نیپال میں، صرف ضلع دھنوشا مہوتری میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک نیپال میں حضور صدر الشریعہ کا تنِ تنہا فرد فرید کو شاگرد ہے تو حضور پاسبان ملت، اور کوئی یہ خوش نصیبی ملی ہی نہیں کہ وہ حضور صدر الشریعہ سے علم حاصل کر سکے۔ انہوں نے علم حاصل کیا، بیلا میں آ کر کے وہ علم عام کیا کہ آج پورا بیلا مدینہ العلماء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حضور پاسبان ملت، حضور حاجی لوٹن میاں دادا کی دعاؤں کا اثر ہے، اور حضور پاسبان ملت کے فیضان علمی کا اثر ہے کہ آج بیلا کے اندر علماء کرام کی قطار نظر آ رہی۔ اور یہ بھی آپ سن لیں، میں پورے دعوے کے ساتھ پورے ایک ہفتہ مطالعہ کے بعد میں کہہ رہا ہوں، اب تک جتنے علماء کرام کا تذکرہ ملک نیپال کے علماء کرام کا تذکرہ موجود ہے، اس کی روشنی میں، اس کے مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے ملک نیپال کے اندر سب سے پہلے مناظر باقاعدہ کوئی ہوا تو حضور پاسبان ملت۔ حضور پاسبان ملت پوری علمی تاریخ کو کھنگال ڈالی نیپال کے۔ ملک نیپال کے اندر کوئی مناظر نہیں تھا، سب سے پہلا مناظر کوئی ہوا تو حضور پاسبان ملت۔ آپ سے پہلے کوئی مناظر نہیں تھا۔ آپ نے قرار خلف الامام کے موضوع پر مناظرہ کیا، مسئلہ ایصال ثواب پر مناظرہ کیا، رفع یدین کے موضوع پر مناظرہ کیا۔ عین الحق والکٹوی جو اہل حدیث کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا، بار بار حضور ظاہر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدارت میں حضور پاسبان ملت نے بحثت مناظرہ کیا، مسئلہ قیاس خلف الامام پر شکست دی، رفع یدین پر مناظرہ کیا، اس میں بھی شکست دی۔ الغرض جتنے بھی مقابلے کیے ہر مناظر میں آپ کو فتح نصیب ہوئی، اور عین الحق والکٹوی کا ہر مقابلے میں شکست فاش دی۔ بے شک۔ اور یہ بھی آپ نظروں کے سامنے رکھیں کہ ہمارا شجرہ علم ہندوستان سے چلا، نیپال کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں انہوں نے ان کو واسطہ یا بالواسطہ ہندوستان سے ہی فیضان علم ملا۔ ایک زمانہ تھا کہ آرا شریف وہ مرکز علم و فن مانا جاتا تھا، عام طور پر علماء کرام وہیں جاتے تھے اور علم کا فیضان لے کر کے آتے تھے۔ لیکن ایک زمانہ آیا کہ لوگ بریلی شریف، منظر اسلام اور مظہر اسلام کا بھی رخ کیا لوگوں نے، لیکن ملک نیپال کے معلوم تاریخ اور موجود تاریخ کی روشنی میں میرے کہنے میں حق بجانے ہو کہ سب سے پہلے بریلی شریف میں پہنچ کر کے علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے جنہوں نے سب سے پہلے علم حاصل کیا وہ حضور پاسبان ملت کی ذات ہے۔ آپ سے پہلے بریلی شریف میں کوئی بھی عالم دین نہیں پہنچا علم حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے دنیا نیپال کے اندر، ملک نیپال کے علماء میں سب سے پہلے اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک بریلی پہنچا، شہر بریلی پہنچا تو حضور پاسبان ملت کے ساتھ۔ تو یہ اولیات، اور میں یہ پورے ایک ہفتے کے مطالعے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، 10 منٹ کا وقت ہے، میں سوچ نہیں میں اپنے گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تو اولیات یہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے، اور ایک آخری بات میں صرف کے رخصت ہو رہا ہوں، حضور مفتی اعظم ہند وہ ذات تھی، میں نے کتابیں پڑھا کہ ایک زمانہ آئے گا، لکھنے والے نے لکھا کہ وہ کہے گا کہ میں اس دور کا ہوں جس دور میں حضور مفتی اعظم موجود، میں اس دور میں تھا جس دور میں میں نے مفتی اعظم کو اپنی آنکھوں سے زیارت کیا، وہ ذات تھی آپ۔ اور ان کے مریدین ایسے کہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ایسے ہیں کہ جن کے تقویٰ کا کوئی جواب نہیں، ایسا تقویٰ تھا، ایسا تقویٰ تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس تقویٰ کی گواہی دیا کرتے تھے، ایسا حضور مفتی اعظم ہند۔ اور آپ کے مریدین آپ سے مرید ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔
موجود تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند کا سب سے پہلا مرید ملک نیپال میں کوئی تو حضور پاسبان ملت علیہ رحمہ ہے۔ حالانکہ میں نے شروع میں سوچا تھا کہ حضور امین شریعت ہوں گے، لیکن جب تاریخ دیکھی تو حضور پاسبان ملت اپنی دستار کے ساتھ 1362 ہجری میں مرید ہوئے اور حضور امین شریعت 1375 ہجری میں مرید ہوئے۔ وہ 10 سال کا فرق تھے دونوں کے اندر۔ تو اس ملک نیپال میں حضور مفتی اعظم ہند کا سب سے پہلا مرید کوئی ہوا تو حضور پاسبان ملت۔ اس طرح سے ایک تو نہیں، انشاءاللہ بہت سارے اولیات آپ کو ملیں گے۔ انشاءاللہ میں اپنے گفتگو کی نیب سے ان باتوں پہ ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی حضور پاسبان ملت کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے، مدینہ العلماء کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔